بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا ھذا الکتاب بکل خیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤلف حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بترتیب جدید مع اضافات و افادات۔ حصہ اول تعارفی مضامین دی باجا از مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مدظ اللہ العالی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن مجید کی مشہور آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ذکر اللہ کثیرا، اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید ہو اور کثرت سے خدا کا ذکر کرتا ہو۔ صاف طور پر اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ ذات نبوی اور سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سب سے اہم اور قابل توجہ پہلو پیغام و مطالبہ اور حصول سعادت و کمال کا ذریعہ اس کی اقتداء و اتباع۔ زندگی کے لیے ان کو اسوہ کامل، معیار اکمل و اتم اور ایمانیات و عقائد سے لے کر طاعات و عبادات اور ان دونوں سے آگے بڑھ کر معاملات و اخلاق و اجتماعیات تک زندگی کا دستور العمل بنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اس لیے سیرت مبارکہ کی صحت و استناد، شہرت و اشاعت، محبوبیت و مقبولیت اور اس کے بے نظیر تاریخیت کے ساتھ، جس کی نظیر انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر مشاہیر عالم، عظماء انسانیت، فاتحین ممالک، مؤسسین سلطنت و مملکت، مصلحین اقوام و مدونین فنون، ناشرین علم، کسی طبقہ میں نہیں ملتی۔ اس کا واجب الاقتداء ہر طبقہ انسانی، ہر فرد و بشر کے لیے قابل عمل اور موجب کمال انسانی اور ذریعہ سعادت و نجات ہونا آیت من درجہ بالا سے صاف طریقہ سے نمایاں ہے، اور اس سے واضح طریقہ پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقاصد بعثت میں سے اہم ترین مقصد ہے، اور اسی لیے اس حیات طیبہ کی جزئیات و کلیات، حرکات و سنکات، خلوت و جلوت کے واقعات، کلمات طیبات اور عادات مبارکات کا ذخیرہ اس وثوق و استناد اور اس تسلسل و دوام اور اس تفصیل و تدقیق کے ساتھ محفوظ رکھا اور رکھوایا گیا، جس کی نظیر تاریخ انسانی میں باتفاق مورخین و مصنفین پائی نہیں جاتی۔ پھر آیت کا دوسرا جز لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جس روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان جزئیات و کلیات کی تحقیق اور ایمانیات سے لے کر عبادات و طاعات اور اخلاق و معاملات میں اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم کرنے کا جذبہ صادق اور اہتمام بلیغ ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قوی اور آخرت کی فکر زیادہ اور یاد الہی کا اشتغال اور اہتمام نمایاں ہوگا، اور انہی اوصاف و خصوصیات و فرق و تفاوت کے ساتھ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کا اہتمام اور سعی بھی متفاوت ہوگی۔ اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اعظام نے اپنی پوری زندگیاں اور توانیاں احادیث کے جمع کرنے، ان کی جزئیات و تفصیلات کو پوری تحقیق اور حفظ و امانت کے ساتھ پہنچانے میں صرف کر دیں، اور صحاح ستہ، کتب سنن و مسانید کے وہ مجموعے وجود میں آئے جن کے نظیر کسی دین و ملت اور کسی علمی و تصنیف تحریک و تاریخ میں تلاش کرنے اضاعت وقت کے مرادف اور سعی لا حاصل کے مصداق ہیں۔ پھر محدثین و مصنفین کتب سیرت کے بعد ایک برگزیدہ گروہ نے ایسی کتابوں کی تدوین کا اہتمام کیا جو احادیث صحیحہ اور سنت ثابتہ کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے زندگی کا پورا دستور العمل بن سکے۔ ان کتابوں میں علامہ حافظ ابن القیم الجوزی تلمیذ ارشد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی کتاب زاد المعاد فی ہدا خیر العباد فی ہدا
سب سے زیادہ مقبول، مستند اور نافع مفید ثابت ہوئی۔ ان کے بعد آنے والے بعد دوسرے علماء راسخین و مربیان و مصلحین امت نے عربی اور فارسی اور دوسری اسلامی زبانوں میں چھوٹی بڑی کتابیں لکھی، جن سے اپنے اپنے وقت میں امت کو بڑا فائدہ پہنچا، اور ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں انسانوں کی زندگی اسوہ نبی کی تعلیمات کے سانحہ میں ڈلنے کے قابل بن گئی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو اصلاح و تربیت علوم دینیہ کا صدیوں سے مرکز چلا آ رہا ہے، 3 کتابوں کا خصوصیت سے نام لیا جا سکتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ما لا بد منہ، یا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صراط مستقیم، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور۔ اسی سلسلے طلائی کی ایک مبارک کڑی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مقیم کراچی اور متوفی 27 مارچ 1986 کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ایک طالب حق اور مقتدی سنت و شریعت مسلمان کے لیے زندگی کا پورا دستور العمل اور رہبر کامل کا کام کر سکتی ہے۔ یہ کتاب ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، حیات طیبہ کے شب و روز، ازدواجی و اجتماعی زندگی اور زندگی کی طبی مراحل و منازل میں چراغ راہ اور رہنمائی طریق کا کام کر سکتی ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت بھی عطا فرمائی کہ زمانے حال کی دینی کتابوں میں کم کسی کتاب کو حاصل ہو گئی۔ مختلف زبانوں میں کثیر التعداد پے در پے ایڈیشن شائع ہو کر مقبول ہوئے۔ عربی ایڈیشن کے لیے حضرت مرحوم نے مجھے بطور تعارف اور تبصرہ کچھ لکھنے کی ہدایت فرمائی، جس کی تکمیل کی سعادت حاصل ہوئی، اور زندگی کے آخر ایام میں حضرت نے ان کو ملاحظہ فرمایا اور دعا دی۔ اب میرے مزید سعادت مندی اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے اردو ایڈیشن کے لیے بھی چند سطور لکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب حیات ہوتے تو انہیں بھی اس سے مسرت ہوتی اور مجھے مزید ان کی دعائیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ نفع پہنچائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مہمان خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، 20 فروری 20/2/1400 ہجری، ابو الحسن علی ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صفحہ 52 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ مختصر سوانح حیات حضرت عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت محترم ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ خاصان بارگاہ خداوندی میں سے تھے، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس لیے کہ بر صغیر کا ہر خطہ ان کی علمی و روحانی اور تصنیفی کارناموں کی برکت سے فیضیاب ہوا ہے، اور پاکستان خصوصیت کے ساتھ ان کی باطنی تعلیمات و تزکیہ کی نعمتوں سے بہرور ہوا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی پیدائش ریاست کدورہ ضلع جھانسی کے ایک نہایت معزز علمی و مذہبی خاندان میں بروز سے شنبہ بتاریخ 8 محرم الحرام 1316 ہجری بمطابق جون 1898 عیسوی بوقت فجر ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولوی علی عباس رحمۃ اللہ علیہ، علی عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولی کاظم حسین صاحب خلیفہ خاص حضرت شاہ ابو الخیر صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ تھے، اور آپ کانپور کے مشہور بزرگ حضرت شاہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص منشی نادر حسین صاحب ساکن اٹاوا کی دختر نیک اختر کے پوتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے اپنے دادا مولانا کاظم حسین کی تربیت رہے۔ 1904 میں کلام پاک کے علاوہ عربی، فارسی اور صرف کی کتابیں پڑھانا شروع کی گئیں۔ 1908 میں انگریزی اسکول کے درجہ 100 میں داخلہ لیا، کانپور اور پھر علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ 1926 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ سہارنپور میں وکالت کر کے 1927 سے ہردوئی میں باقاعدہ وکالت شروع کی۔ پھر 1933 میں ہردوئی سے جونپور آ گئے اور وہاں وکالت شروع کر دی۔ دسمبر 1935 میں وکالت کا پیشہ ختم کر کے جنوری سن 36 سے ہومیوپیتھک ڈاکٹری کو ذریعہ معاش بنایا۔
اور قرب جوار کے تمام اضلاع میں اللہ کے فضل و کرم سے شہرت پائی۔ 1950 میں پاکستان تشریف لے آئے اور وصال سے چند دن قبل تک عوام الناس کی جسمانی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ گزشتہ نصف صدی میں جن بزرگوں نے اکابر صوفیاء اور عارفین و کاملین کے منہاج پر دین و شریعت اور تصوف و طریقت کی زبردست اور تاریخی خدمات انجام دی، ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز شخصیت تھی، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کی مرید و خلیفہ تھے اور بر صغیر کے عظیم المرتبت عالم دین بھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اہم مشائخ میں سے تھے، اور اس عظیم و شان روحانی سلسلہ کی نعمت 20ویں صدی عیسوی میں ان کی ذات ستودہ صفات سے عام ہوئی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے اخذ طریقت کیا اور مجاہدہ و ریاضت و کسب و سلوک سے اس مقام پر پہنچے کہ اپنے دور کے اکابر علماء ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابر کی تعلیمات کے امین و وارث تھے۔ زمانہ بدل چکا تھا، مغربیت اور مادیت کا تسلط ہو چکا تھا، لیکن اپنی خانقاہ تانبون میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی نور باطن سے اجالا پھیلایا، اور جدید اور قدیم ہر ذہن و فکر کے لوگ ان کی بزم عرفان میں پہنچ کر منزل عرفان سے ہمکنار ہوئے۔ انہی حضرات میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے 20 اگست 1927 برود شنبہ بعد نماز مغرب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی، اور اپنے اخلاص اور مجاہد و ریاضت کی برکت سے وکالت کے پیشے کو ترک کرنے کے بعد جنوری سن 36 میں خلافت سے سرفراز فرمائے گئے اور اکابر خلفاء میں شمار ہوئے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے توسل سے ملا ہے۔ آپ کی شخصیت مرجع خلائق تھی۔ آپ نہایت انہماک اور یکسوئی کے ساتھ نصف صدی سے زائد تک رشد و ہدایت اور اصلاح باطن میں مشغول رہے، اور عرفان و سلوک کے اسرار و رموز سے عملی طور پر دوسروں کو آگاہی بخشتے رہے۔ آپ کے حلقہ ارادت میں خواص و عوام اور علماء کی کثیر تعداد داخل ہو کر آپ کی روحانی تعلیمات سے فیضیاب ہوئی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے اور سنت نبوی کے اتباع کامل کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ کے مقام و درجہ کا اندازہ ان دو بشارتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے مخلص مدینہ منورہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ دوران ادائیگی فریض حج خواب میں بشارت ہوئی کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ڈاکٹر عبدالحی میرے مقبولین میں سے ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ گزرنے حالت کشف میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک بادامی رنگ کا گتے کا ٹکڑا ہے، اس پر کالی روشنائی سے لکھا ہے ڈاکٹر عبدالحی قطب الارشاد، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت کی زندگی سادی اور نفاست کا ایک دلکش آمیزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن باطن کے ساتھ ساتھ حسن ظاہر سے بھی نوازا تھا۔ آپ دراز قد، کلے رنگ، پرنور پیشانی اور روحانی عظمت کے حامل تھے۔ طبیعت کی پازگی، نفاست اور خوش مزاقی ادا سے نمایاں تھی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ بہت صاف ستھرا لباس سے استعمال فرماتے اور اس میں عموماً بہت لطیف خوشبو بھی استعمال فرماتے تھے۔ لباس میں تکلف اور تصنع نام کو نہیں تھا۔ سادگی کے ساتھ جو صاف ستھرا لباس میسر ہوتا زیب تن فرماتے، اور سنت کے مطابق سفید لباس زیادہ پسند تھا۔ نشست کے انداز میں بھی سادگی کا یہ عالم تھا کہ عمر بھر کبھی مجلس میں تکیہ لگا کر نہیں بیٹھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم و رضا اور رجا و فنائیت کا ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ سخت سے سخت حوادث میں بھی آپ کے چہرے پر پریشانی، غصہ یا گھبراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ آپ کے اخلاق و عادات سنت کے حسین سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ آپ اکثر اوقات حشاش بشاہ رہتے، چہرے پر تبسم رہتا، ہر ایک سے خندہ پیشانی اور محبت کے ساتھ اس طرح ملتے اور اس کو اتنی دعائیں دیتے کہ بس وہ نہال ہو جاتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کو مجھ سے خصوصی محبت ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا ذکر اور استحضار اور زبان پر
اللہم لک الحمد و لک الشکر جاری رہتا۔ غم کے وقت آہستہ آہستہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا تکرار فرماتے۔ ناگوار اور غصہ کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بے اختیار لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو جاتا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بے انتہا بلند ہمت اور باوجود مشغولی و بیماری کے اپنے روزانہ کے معمولات کو پورا کرنے والے تھے۔ آپ کی بلند ہمتی کا ایک واقعہ آخر نے حضرت والا کی زبان مبارک سے خود سنا فرمایا کہ ایک رات مجھے بخار تھا، جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا، آخر شب معمول کے مطابق آنکھ کھلی تو کسل اتنا غالب تھا کہ اٹھنے کی بالکل طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خیال آیا کہ ضعف بھی ہے اور علالت بھی ہے، اگر ایک رات یہ معمول قضا ہو جائے تو کچھ حرج نہیں، لیکن میں نے اپنے نفس کو بہلایا کہ ذرا دیر اٹھ کر بیٹھ جاؤ، ذرا دیر اٹھ کر بیٹھ جاؤ، حضوری کا وقت ہے، کچھ دعائیں کر کے سو جانا، نماز نہ پڑھنا، اس خیال کے تحت اٹھ کر نماز نہ پڑھنا، اس خیال کے تحت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دے دی ہے تو تیمم ہی کے ساتھ کچھ رکعتیں بیٹھ کر پڑھ لوں۔ چنانچہ اٹھ کر غسل خانہ تک گیا، وہاں پہنچ کر میں نے کہا کہ غسل خانے تک تو کھڑے ہو کر چلا آیا، نماز ہی بیٹھ کر کیوں پڑھی جائے۔ چنانچہ جلدی سے تیمم کر کے میں نے کھڑے ہو کر نیت باندھ لی اور الحمدللہ لرزتے کامتی ہی صحیح لیکن معمول پورا کر لیا۔ واضح ہو کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنے خدام کو تعلیم دینے کے لیے اس واقعہ کا اظہار فرمایا تھا تاکہ ان کے خدام میں بھی ہمت اور معمولات مکمل کرنے کی عادت بڑھ جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں خادمیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، مخدومیت کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک عجیب منصب ایسا ہے کہ اس میں کوئی معزول نہیں کر سکتا، کوئی اس پر حسد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ نصب خدمت ہے۔ خادم بن جاؤ، ہر کام میں دوسروں کی خدمت کی نیت کر لیا کرو، ساری خرابیاں مخدوم بننے سے پیدا ہوتی ہیں، خادم بننے سے کوئی خرابی ہے نہ جھگڑا۔ یہ منصب سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ ہمارے اللہ میاں کو بننے کی عبدیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سید القوم خادمہم، یہ منصب سب سے اعلیٰ بھی اور سب سے زیادہ محبوب بھی۔ آپ فرماتے تھے کہ علم کی صورت کتابوں سے ملتی ہے، علم کی صورت کتابوں سے ملتی ہے اور علم کی حقیقت عمل سے ملتی ہے، اور علم کی لذت بزرگان دین کے صحبت سے ملتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سنیں، علم کی صورت کتابوں سے، علم کی حقیقت عمل سے، اور علم کی لذت بزرگان دین کی صحبت سے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حقیقی مزاج شناس اور ان کی تعلیمات کے امین تھے، ساری زندگی شیخ کی تعلیمات کی ترجمانی فرماتے رہے۔ بیعت اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک یادگار تحریری سرمایہ بھی چھوڑا ہے جو طالبان حق اور تشنگان معرفت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ کی گران قدر تصانیف میں صحبہ سخن، بصائر حکیم الامت، معاصر حکیم الامت، معمولات یومیہ اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں۔ یہ مؤخر ذکر کتاب کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ مقبولیت عام بخشی ہے اور اس کے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا عالم میں پھیلے اور ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ اپنے شیخ کا کامل ترین نمونہ، متبع سنت و شریعت، باطنی و روحانی اعتبار سے نادر الوجود اور تاریخی سلسلہ چشتیہ صابریہ کا یہ روشن ستارہ مختصر علالت کے بعد بروز جمعات 15 رجب 1406 ہجری بمطابق 27 مارچ 1986 کو ٹھیک اذان فجر کے وقت اذان کا جواب دیتے ہوئے اس دار فنا سے اپنے حقیقی مسکن یعنی جنت کی طرف کھوج کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پاکستان کے مشہور دینی ادارے دارالعلوم کورنگی کراچی کی پرنور و پرسکون قبرستان میں دیگر اکابرین کے ہمراہ آرام فرما ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو مقام عالیہ میں اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔
یکی از خدام حضرت عارفی محمد عاصم ذکی عفیہ عنہ، کراچی 26 شوال المکرم 1409 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صفحہ 58 سے شروع کرتے ہیں۔ عرض مؤلف: الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ادنا خادم بارگاہ حضرت حکیم الامت مولانا تانوی قدس سرہ احقر ناکار محمد عبدالحی عرض گزار ہے کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی عام تعلیمات اور دوسرے سبھی اکابر کے ارشادات سے یہ امر بحمد اللہ مرکوز خاطر رہا ہے کہ دین و دنیا کی فلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و سنن کی اتباع پر موقوف ہے، جو صرف نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے، اخلاق و عادات، معاشرت و معاملات سب پر حاوی ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا عظیم الشان ذخیرہ کتب ہر زمانے کے مشائخ و محدثین نے امت کے لیے مہیا کیا ہے، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ امت ہر شعبہ زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی ہدایات سے واقف ہو اور ان کو اپنا مقصد زندگی بنائے۔ موجودہ دور میں جبکہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مغایرت بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان اپنی دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بار بار اسلامی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے، کیونکہ مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی صلاح و فلاح اتباع سنت ہی میں مضمر ہے۔ اس غرض کے لیے عرصہ دراز سے دل میں آرزو تھی کہ ایک ایسی آسان اور مختصر کتاب مرتب کی جائے جس کا مطالعہ عام مسلمانوں کو اتباع سنت کی دلکش زندگی سے روشناس کرا سکے اور جس سے وہ آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی کے بنیادی تقاضے معلوم کر سکیں۔ یہی وہ داعیہ تھا جس نے مجھے اس کتاب کی ترتیب پر آمادہ کیا۔ آخر کوئی مستند عالم نہیں، لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے علماء اہل تقوی و مشائخ کی بابرکت صحبت و تربیت سے فیضیاب و سرفراز ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ انہی بزرگوں کا فیضان نظر ہے کہ کر کے دل میں ایک ایسی کتاب مرتب کرنے کا تقاضا پیدا ہوا جس میں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق ایسی احادیث جمع کی جائیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حال سے ہو، اور جن کی روشنی میں اتباع سنت کا صحیح مفہوم علمی و عملی طور پر خوب واضح ہو جائے، اور جن کی بدولت ہر مسلمان بڑھتے ہوئے الحاد و زندقہ کے ماحول معاشرے میں اپنی ایمان و اسلام کو محفوظ و سلامت رکھ سکے۔ چنانچہ احقر نے خود اپنے لیے اور اپنے ایسے عام مسلمانوں کے لیے بمشورہ علماء کرام احادیث و شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و تعلیمات کا انتخاب کر کے اردو زبان میں آسان عنوانات کے ساتھ ایک مفید اور معتد بھی ذخیرہ جمع کر لیا۔ احقر باوجود اپنے ضعف اور دیگر مشاغل کے اس کام کے سر انجام دینے میں ایک طویل مدت تک والہانہ انداز میں محو و متوجہ رہا، اور للہ الحمد کہ بقدر اپنی استعداد علمی و صلاحیت فہم جو کچھ بن پڑا اس کو حد ناظرین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شان کا احسان عظیم ہے کہ اس کتاب کو مشہد وجود میں آتی ہی اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ تقریباً ایک ہی ماہ کے اندر مطبوعہ کتاب ختم ہو گئی اور مشتاقین کی تشنگی اور فرمائش باقی رہ گئی۔ اس لیے پہ ہم تقاضوں کے پیش نظر پھر جلد از جلد دوسرے ایڈیشن کا اہتمام کرنا پڑا۔ اس اثناء میں یہ کتاب اپنی مطبوعہ شکل میں بعض مستند اہل علم کی نگاہ سے بھی گزری اور اس میں بعض باتیں فقہی نقطہ نظر سے اصلاح طلب معلوم ہوئی۔ چنانچہ یہ ایڈیشن بعض مستند اہل علم کی نظر ثانی کے بعد شائع ہو رہا ہے اور اس میں مذکورہ فقہی اشکالات کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ بات
میں ایک بار پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ فقہ کو کوئی باقاعدہ کتاب نہیں جس میں موضوع سے متعلق تمام تفصیلی جزئیات موجود ہوں یا مسئلہ کے ہر پہلو کا پورا احاطہ کیا گیا ہو، لہٰذا ایسی فقی تفصیلات کے لیے مستند اہل علم فتویٰ سے رجوع کر کے یا مفصل فقی کتابوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، اور اس غرض کے لیے سیدی و مرشدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی قدس سرو کی کتاب بہشتی زیور بے نظیر ہے۔ اسی طرح یہ علم حدیث کی بھی کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے جس میں اصول حدیث کی تمام فنی باریکیوں کی رعایت ہو، بلکہ اگر فنی نقطہ نظر سے اس میں اب بھی کچھ فروغ گزاشتے ہوں تو بعید نہیں، اگرچہ میں نے تمام تر مواد ان مستند کتابوں سے لیا ہے جن کے نام ماخوذ کے عنوان کے تحت مذکور ہیں، لیکن یہ سب ماخذ عربی سے اردو میں کی ہوئی تراجم ہے، لہذا یہ ممکن ہے کہ نقل در نقل اور ترتیب و انتخاب میں وہ احتیاط باقی نہ رہ سکی ہو جو حدیث کے نقل کرنے میں ضرور ہے۔ چنانچہ اگر کسی ایک حدیث کی علمی تحقیق موجود ہو تو اصل ماخوذ سے مراجعت کی جائے۔ مثلا ایسا ممکن ہے کہ کسی حدیث کے ساتھ تشریح اضافے جو قوسین میں آنے چاہیے تھے کہیں بغیر قوسین کے رہ گئے ہوں، البتہ بار بار اہل علم کو دکھانے کے بعد اس بات پر بحمد اللہ اطمینان ہے کہ حدیث کا مرکزی مفہوم ضرور واضح ہو گیا ہے اور کوئی بات عملی نقطہ نظر سے ایسی باقی نہیں جو غیر مستند ہو۔ اسی کے ساتھ کتاب کی ظاہری حسن اور ترتیب میں بعض ایسی باتیں باقی رہ گئی تھیں جو بعض اصحاب ذوق کو گران گزرتی تھیں، اس اشاعت میں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عقل کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت کا سچا جذبہ بیدار کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، انہ علی کل شیء قدیر۔ آخر محمد عبد الحی رفیع عنہ، 24 دسمبر 1975۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریض۔ الحمد للہ الذی خلق الخلق والاخلاق والارزاق والافعال، ولو شکر علی اسباع نعمہ الظاہرہ والباطنہ بالافضال، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ المختص لحسن الشمائل وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالفوائد والفضائل وعلى أتباعه العلماء العاملين بما ثبت عنه بالدلائل۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کی ذمہ داری تا قیامت اپنے ذمہ لے لی ہے، جس کے بارے میں فرمان الہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ دین کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے، یعنی قرآن کریم اور حدیث پر دین قائم ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس حدیث میں ہے، ترکت فیکم امرین، الحدیث۔ پس قرآن کریم اور حدیث کی حفاظت دراصل دین کی حفاظت ہے، اور قرآن کریم اور حدیث کی خدمت دین کی خدمت ہے۔ ڈاکٹر حضرت عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف تصنیف اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ اس کتاب کو ہمارے پیارے بھائی محمد اورنگزیب مدظ اللہ تعالیٰ نے ترتیب جدید سے آراستہ کر کے مزید اضافات شامل کر لیے ہیں، اور اس طرح پڑھنے والے حضرات کے لیے یہ کتاب مزید سہل اور خوبصورت بنایا ہے۔ آخر نے اس کتاب کا زیادہ سے زیادہ حصہ کا ملاحظہ کیا، مرتب کنندہ نے بہت محنت اور کوشش کی ہے، اور الحمدللہ وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مرتب کنندہ کی سعی اور خدمت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشنے، اور اس کے اس محنت اور خدمت کو اس کے لیے اس کے مشائخ، اساتذہ، والدین، اولاد اور احباب وغیرہ ہم کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرتب کنندہ کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فضل مالک، استاذ الحدیث، الجامعۃ الاسلامیہ الفاروقیہ، شاکس، جمرود روڈ، نزد حیات آباد، فیز 7، خیبر ایجنسی۔
اچھا جی، اس میں اس ایڈیشن میں کیا خاص کوئی ترتیب و اضافے کا فرق ہے یا کیا بات ہے؟ یار مؤلف صاحب نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ابھی آتا ہوں نا 64 صفحے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض مرتب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں تعریف کرتا ہوں رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی، جو کائنات کل کا خالق و مالک ہے اور اس میں تصرف فرمانے والی واحد ذات ہے، جو مخلوق کا رب بدرجہ اتم ہے اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور درود و سلام پیش کرتا ہوں اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شفیع المذنبین، رحمت للعالمین اور ختم المرسلین ہے، اور جن کی تعلیمات عام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہیں، اور جن کی تعلیمات عالم انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہیں، اور جن کا اسوہ حسنہ صفحہ ارض پر دنیا فانی اور آخرت دوامی کی زندگیوں کے لیے امن و سلامتی، کامیابی و کامرانی اور خوشی و انصبات کا درس ہے، اور جن کا اتباع تمام امت کے لیے ضروری اور اہم ہے، خواہ وہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں، معاملات ہوں یا اخلاقیات ہوں، طرائق معاشرت ہوں یا مباشرت ہو، معاشیات ہوں یا اقتصادیات. غرض ظاہری اور باطنی اعمال انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال و افعال و احوال و کیفیات نمونہ ہیں، جو دنیا انسانی کے لیے تادم قیامت صراط مستقیم کی طرف لی جانے والی سنن مبارک ہیں. نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، جو قیامت تک قابل عمل اور محفوظ ہے. اور قرآن مجید احادیث نبویہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں داعیہ پیدا کر کے نہ صرف ان کو محفوظ فرمایا، بلکہ نظام خداوندی کے تحت اپنے بندوں کو ان کی طرف متوجہ فرمانے کا انتظام فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم بندے ناچیز کے ساتھ بھی شامل حال رہا، چنانچہ اس ذات مقدس تعالیٰ نے ناچیز کا تعلق دینی ایک ایسی ہستی سے قائم کیا جو اللہ تعالیٰ کا محب اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مواظبت کرنے والا ایک ایسا نیک بندہ ہے، جو حافظ قرآن، عالم دین، فقیہ، مبلغ، شیخ الادب والاحادیث کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ پر قائم اور اتباع سنت میں بے مثال ہے، جس کی سینہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صرف 40 دنوں میں محفوظ فرمایا اور علم دین کے اصول اور اس پر عمل کرنا آسان فرمایا. اس ہستی کا نام گرامی جناب فضل مالک صاحب ہے، جو کاٹلنگ علاقہ مردان کے رہنے والے، حالیہ مقیم مسجد نیزد گیلانی منزل پشاور ہیں. ان سے ملاقات دسمبر 1997 میں اپنے ایک محسن کے ذریعہ ہوئی، جن سے پہلی ملاقات میں یوں محسوس ہوا گویا خزانہ غیب سے مجھے رحمتوں کا حصہ ملا ہے. انہوں نے دنیا کی ظلمانی فضاؤں سے بند ناچیز کو اشنا فرمایا اور اتباع سنن کی شاہراہ کے دہانہ پر لا کھڑا کیا. انہوں نے بندہ کو تقدیر کا مفہوم صحیح طور پر سمجھا دیا، اور روحی استاد کامل و مکمل ہیں، جنہوں نے انسانی اخلاق کے 2 پہلوؤں حسنہ اور رذیلہ سے اس ناکارہ کو روشناس کیا. یہی وہ مرشد کامل ہیں، جنہوں نے اتباع سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ناچیز کو تماتے ہوئے اس کو بار بار پڑھنے کی تلقین فرمائی. یہ کتاب حضرت عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب قدس اللہ سرہ کی تعلیف کردہ ہے، جو ایک عام مسلمان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے. اس کتاب سے بندے عاجز نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع کتاب ہے، جس کے حق میں جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، لیکن کم علم اور بے علم لوگوں کے لیے اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری معلوم ہوا. چنانچہ اسی کتاب کو اپنی پسندیدگی اور اپنے استاد محترم کے انتخاب کی وجہ سے شمائل ترمیزی، زاد المعاد، معارف الحدیث اور دیگر مستند کتب کے اضافات کے ساتھ اثر نو مرتب کیا ہے، تاکہ پڑھنے والے حضرات کے لیے مضامین کے لحاظ سے وہ سب کچھ آسانی سے پڑھنے
اور عمل کرنے کے لیے مل سکے جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کا کتاب کا نام میرے شیخ و مرشد نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مع افادات و اضافات ترتیب جدید رکھا ہے۔ پس ثواب کی نیت سے اس کتاب کو تحفتاً دیا جائے گا اور اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ناچیز کی اس سعی کو اپنے درگاہ میں شرف قبولیت بخشے، عام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس ناچیز بندہ اور اس کے اہل عیال اور تمام مسلمانوں کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم آخر اس پر قائم و دائم رکھے۔ نیز اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم الحافظ فضل مالک صاحب کی درجات مزید بلند فرمائے اور ان کو رشد و ہدایات کا ایسا سرچشمہ بنائے کہ ان کی تعلیمات و ہدایات سے آئندہ بھی بے شمار بندگان خدا مستفید و فیضیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ بندہ ناچیز محمد اورنگزیب عفیہ عنہ۔ اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے چند اہم ہدایات۔ نمبر 1، اس کتاب کو مرتب کرنے کا مقصد بندے ناچیز کے سامنے یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اس کتاب کو پڑھنا شروع کرے تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کا آغاز کر دے، تاکہ اس کی زندگی میں مطالعہ کو کتاب کے ساتھ ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو نمایاں نظر آ سکے اور وہ اتباع سنت کی مٹاس اور دین کی حلاوت محسوس کر سکے۔ نمبر 2، اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ کتاب شروع کرتی ہی نیت کر لیں کہ میں اس کتاب کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ زندگی کی تمام پہلو میں اتباع سنت میرے جسم اور تمام جوارح پر ظاہر، بین اور واضح ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 3، اتباع سنت کی نیت خالص حصول رضائی الہی کے لیے ہو۔ نمبر 4، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ قلب میں موجود ہو۔ نمبر 5، تمام گزشتہ گناہ نگاہوں کے سامنے ہوں، تمام گزشتہ گناہ نگاہوں کے سامنے ہوں۔ نمبر 6، خوف و رجا دل سے لبریز ہو اور مالک حقیقی کے سامنے سر جھکا ہوا ہو، قلب کا تعلق براہ راست اپنے رحیم و کریم اللہ تعالیٰ سے ہو، اتنے میں ندامت اور شرمندگی کے آنکھوں سے نکل کر توبہ حقیقہ کے لیے ماتا زمین پر لگے، دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونا نصیب ہو اور اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے معافی کلمات زبان پر ہو، ہاتھ بے کس سوالی کی طرح اٹھے ہوئے ہوں اور تمام بدن شرمندگی کے پسینہ سے شرابور۔ نمبر 8، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے مبارک الفاظ قلب کی گہرائیوں سے خالص توبہ کی نیت سے منہ سے ادا ہوں اور زندگی کی نئے کرن لیے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل شروع ہو جائے۔ نمبر 9، آئندہ کے لیے گناہوں سے اجتناب اور عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 10، کسی بھی الجھن کی صورت میں مستند عالم دین سے رجوع کیا جائے۔ نمبر 11، ایک نوٹ بک پاس ہو تاکہ ہر عمل شروع کرتے وقت اس کو لکھتا جائے اور اعمال میں روز بروز اضافہ کرتا جائے، حتیٰ کہ پڑھنے والا بھائی ایک باعمل اور سنن کا متبع مسلمان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری گزارش، میں عالم دین نہیں بلکہ ایک ناقص ہوں، اس لیے کسی بھی کوتاہی، غلطی یا مضمون کے اعتبار سے مفہوم میں کمی بیشی کو بندے ناچیز کی نافہمی اور ناسمجھی پر محمول کیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے قصداً و عمداً وہ غلطی کی ہوگی نیز اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو بندہ کو ان غلطیوں سے آگاہ فرمایا جائے تاکہ میری اصلاح ہو سکے اور کتاب کی تصحیح بھی۔ بندے ناچیز محمد اورنگزیب۔